السلام علیکم حبیبی، کیف حالکم؟ انا بخیر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل مزے میں ہوں گے، ایک دم ٹھیک ٹھاک. سو ایز یو نو کہ یہ ہمارا ویڈیو نمبر 6 ہے. اس پہلے یونٹ کا لاسٹ ویڈیو، آخری ٹاپک ہے یہ. اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں حج، پلگرمیج ٹو مکہ، اس کا کنسیپٹ اور اس کی امپورٹنس. ایز یو نو کہ میری کوشش رہتی ہے کہ کم ٹائم میں آپ تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچائی جائے. میں یہی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں بھی آپ تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچائی جائے. اس ویڈیو میں ہمیں دو چیزیں پڑھنی ہیں. ایک تو حج، یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے عمرہ، اس کو بھی پڑھیں گے یہ کیا چیز ہے، کیسے ادا کیا جاتا ہے. سو وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن شریف کے کچھ آیتیں پڑھیں گے اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حج کے بارے میں، اور پھر پڑھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف، دیکھتے ہیں ان میں کیا لکھا گیا ہے، ان میں کیا بتایا گیا ہے حج کے بارے میں. سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت العمران کی 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی کہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے لوگوں پر جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. استطاعت مطلب جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ وہاں جائے، وہ فزیکلی ٹھیک ہے، فٹ ہے. ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے. سب سے پہلے ان کو ایک تو فائنانشلی اسٹرانگ ہونے چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے ان کے پاس کہ وہ حج تک جا سکیں. دوسرا کہ وہ صحت سے بھی ٹھیک ہو، یعنی کہ ان کو ٹریول کرنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں آنی چاہیے. ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے حج. اور ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حج کا انکار کریں، یعنی کہ حج نہ کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کریں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے بے نیاز ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں جو حج نہ کرے یا جو انکار کرے اللہ تعالیٰ کے حکم کا. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان سب چیزوں سے. کوئی بولے گا میں حج نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سب انسان جو ریچولز کرتے ہیں یا کچھ عبادات کرتے ہیں اپنے گاڈ کی طرف، اپنے لارڈ کی طرف، وہ سب انسان کو خود کے لیے ہوتا ہے. بس ایک ایسا جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، ایک ایسی عمل ہے، صرف وہ ایک جو عمل ہے وہ صرف انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. دیٹس روزہ، میں نے آپ کو بتایا تھا. اب ایز یو نو کہ یہ جو حج ہے یہ اسلام کا 5th پلر ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس مسلمان پر فرض ہے جو اس کے لائق ہو، یعنی کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، وہ بھی حلال کے پیسے. ایسا نہیں کہ کوئی لائے گا حرام کے پیسے جمع کر کے وہ یہ، اس سے حج نہیں مانا جائے گا. اس کا حلال کے پیسے ہونے چاہیے، خون کے پیسے ہونے چاہیے. ایک اور آیت ہے ہمارے پاس، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اسی لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کرنا اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ صفا اور مروہ میں جو بیچ میں جو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ ثواب ہے، اور یہ ایک مسلمان کو کرنا ہے ڈیورنگ حج. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 158 جو کہ سورہ البقرہ کی ہے. ایک اور آیت ہے ہمارے پاس سورہ بقرہ کی ہی 197، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرو اور حج کرو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے مطلب اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر تم روک لے جاؤ تو آپ کے پاس جو قربانی تھی، قربانی کا جانور تھا، اس کو قربان کر ڈالو، اور تب تک اپنے سر نہ منڈوائے، یعنی کہ اپنے سر کی شیو نہ کرے تب تک جب تک نہ آپ قربان گاہ پہنچ جائے. ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو، جس وجہ سے وہ اپنا سر نہ منڈوا پائے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تو اس پر فدیہ ہے، چاہے روزہ رکھ کر چاہے صدقہ دے کر. اس کو یہ دونوں چیزیں دینی ہے اس کے بدلے اگر وہ اپنا سر نہ منڈوا پائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے. اور ساتھ میں فرماتے ہیں خواہ قربانی کرے جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، اور جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تماتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، یعنی کہ اس کو قربانی دینی ہے. اور ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے حج کے دوران رکھے
اور 7 واپسی میں، اور یہ پورے 10 دن ہو جاتے ہیں۔ یہ حکم صرف ان کے لیے ہیں جو مسجد الحرام کے رہنے والے نہیں، یعنی کہ جو اس کے آس پاس یا اس جگہ پہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 197، جو پچھلی آیت تھی وہ آیت نمبر 196 تھی سورہ بقرہ کی۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 197 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حج ہے اس میں ایک منتھ اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ دن، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 8 سے 13 ذی الحج ہوتا ہے، اس میں حج کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک منتھ مقرر کیا گیا ہے، اس منتھ میں آپ کو حج کرنا ہے۔ اور جب تم یہ حج کر رہے ہوتے ہو تو برے خیالات سے دور رہو، لڑائی جھگڑے سے دور رہو، یا پھر سیکچول ایکٹیویٹیز سے دور رہو، یا پھر برے الفاظ سے دور رہو جب تم حج پہ ہو۔ سو یہ تھے کچھ آیتیں۔ موونگ آن آور نیکسٹ اسٹیپ، دیٹ از ہم دیکھیں گے اب پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف۔ اس میں ایک حدیث شریف آتا ہے، بخاری شریف کا حدیث نمبر 1819 ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور پھر اپنی وائفز کے ساتھ سیکچول ایکٹیویٹیز سے دور رہے، یا پھر برے الفاظ سے دور رہے، یا پھر گالی گلوچ سے دور رہے، وہ حج کرنے کے بعد ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسا ایک نیو بارن بیبی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو ایک فریش سٹارٹ مل جاتا ہے۔ سو یہ تھا ایک حدیث شریف حج کے بارے میں۔ ناؤ موونگ آن آور نیکسٹ ٹاپک، دیٹ از کنسیپٹ آف حج۔ حج کا کنسیپٹ پڑھیں گے، اس میں ہمیں عمرہ کا بھی پڑھنا ہے اور لاسٹ میں اس کی امپورٹینس پڑھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ جو حج ہے، ورڈ حج، اس کا لٹرل میننگ اگر ہم دیکھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف جانا۔ اگر ہم اسلام میں دیکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کعبہ کی طرف جانا، یا پھر کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جانا، ٹو پرفارم حج، یا ٹو پرفارم سم ریچولز جو کہ حج یا پھر عمرہ میں کیے جاتے ہیں۔ یہ نکلتا ہے اس کا میننگ اگر ہم اسلامک کنٹیکسٹ سے دیکھیں گے۔ یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو کہ فائنانشلی اتنا اسٹرانگ ہو، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کے پاس اتنے پیسے ہونی چاہیے، اس کو کوئی دقت پریشانی نہیں ہونی چاہیے حج کرنے میں، اسی کے لیے یہ فرض ہے۔ ایز نو کہ یہ ایک ضروری پلر بھی ہے، اسلام کا 5th پلر ہے حج پر جانا۔ یہ مسلمان کی لائف میں ایک بار ضروری ہے جو اس کے لائق ہو، اور پھر اگر اس کے علاوہ باقی حج کوئی کرتا ہے یا پھر عمرہ کرتا ہے 2 3 5 7 جتنی اس کی مرضی ہو، تو وہ والنٹیئرلی کر سکتا ہے وہ باقی سب حج، لیکن ایک جو حج ہے دیٹ از نیسسری، ضروری ہے۔ اور یہ جو حج ہے یہ صرف ایک اسپیسیفک منتھ میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ذی الحج، جو کہ 12واں منتھ آتا ہے اسلامی کیلنڈر کا، اس کا 8 سے 13 تک یہ حج کیا جاتا ہے۔ ایز یو نو یہ جو حج ہے یہ 5th پلر آف اسلام ہے۔ یہ ایک اینول مسلم کانگریس ہوتی ہے جس میں پورے دنیا سے مسلمان آتے ہیں، پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں حج کرنے، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اپنی سول کو پیس میں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور خود کے بیچ پیس کا ماحول بناتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی رہتے ہیں، پیس بناتے ہیں، لوگ آپس میں بھائی چارہ ان میں بڑھ جاتا ہے، وہ آپس میں پیسفلی رہتے ہیں، اور اس کے باقی کریچر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کریشن کے ساتھ پیس میں آ جاتے ہیں۔ یو نو کہ اسلام میں کسی کریچر کا اس کا پیس بگاڑنا، اس کا پیس ڈسٹرب کرنا کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طریقے سے، اٹ از اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، بہت منع کیا گیا ہے اس بارے میں کہ آپ کسی کریچر کا، چاہے کوئی بھی کریچر ہو، اس کا پیس ڈسٹرب کر رہے ہو، یا پھر اس کی زندگی میں کوئی خلل ڈال رہے ہو، اس کی زندگی میں اگر آپ کی وجہ سے کچھ پریشانیاں آ رہی ہو، کوئی بھی کریچر ہو، یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اور یہ جو حج ہے اس کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جن رولز اور ریگولیشنز کا کچھ میننگ ہوتا ہے اسلام میں، ان طریقوں سے یہ حج یا پھر عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ مسلمز ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جس کو مکہ کہتے ہیں، ایک یونیفارم میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں مسلمان، جس کو احرام کہتے ہیں، وہ جو کپڑے ہوتے ہیں سفید سا، یہ صرف مینس کے لیے ہوتا ہے، وومنس ان کے کلوتھس ہوتے ہیں، وہ ان میں بھی حج کر سکتے ہیں، لیکن مینس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 کپڑے جس کو احرام کہتے ہیں وہ باندھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک جگہ جمع ہو کے پیسفلی، اور پھر کندھے سے کندھا ملا کر
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है वाइट और ब्लैक के बीच में, छोटे और बड़े के बीच में, या फिर अमीर और गरीब के बीच में। किसी अमीर को गरीब पर ज़्यादा वो उससे सुपीरियर नहीं होता है, कोई गोरा काले से सुपीरियर नहीं होता, या फिर कोई काला गोरे से सुपीरियर नहीं होता है, कोई छोटा बड़े से सुपीरियर नहीं होता है, कोई रिच पुअर से सुपीरियर नहीं होता है। इससे क्या होता है, मुसलमान जो है वो अपने आप में जो उनको गुरूर होता है या फिर घुमंड होता है, वो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। उनको वो दिन याद आ जाता है कि जब वो अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन इसी तरह खड़े हो जाएंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी उस दिन भी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई गोरा काला नहीं होगा। ये जो जमा होना होता है हज में या फिर मक्का मौज़मा की पाक सरजमीन पे, ये हमें वही चीज़ याद दिलाता है कि जब हम कल रोज़ माशर में यानी कि डे ऑफ जजमेंट के दिन इसी तरह अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाएंगे अपने आमाल लेकर। वहाँ पे वो काम नहीं आएगा कि आपने कितना पैसा कमाया या फिर आपकी कितनी बॉडी थी या आपके पास कितना वेल्थ है या फिर वट एवर। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ काम आएगा कि आपने क्या कमाया है, आपने कौन से कर्म किए हैं दुनिया में, आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर की। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ वेला दिया, आपने उसको किस तरह से खर्च किया। अगर अल्लाह ताला ने किसी को सेहत दी तो उसने उस सेहत का इस्तेमाल कैसे किया, किसी बुरे काम में तो नहीं किया, किसी ठीक काम में किया तो कैसे किया। ये सब जो काम है ये एक मुसलमान को ज़रूरत आएंगे क़यामत के दिन। हर एक मुसलमान ये कोशिश करता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करता है अल्लाह के सामने ले जाने के लिए, हेयर आफ्टर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं अल्लाह को ओबे करने के लिए, अल्लाह ताला को मनाने के लिए वो अपना बेस्ट देते हैं, सो दैट कि उनको वहाँ पे नजात मिल सके रोज़े महशर में। दैट्स वाई कि अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफिट को, अपने नबी को, अपने मैसेंजर को हमारे बीच भेजा ताकि वो हमें सिखाए कैसे हज करना है, कैसे रिचुअल्स करने हैं, कैसे अल्लाह ताला को मनाना है, अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। वो सब जो नबी अल्लाह ताला ने भेजे वो सब इन्हीं चीज़ों के लिए भेजे गए थे, सो दैट कि हम अपने लॉर्ड को पहचान सके, उसकी इबादत किस तरीके से हम करें, वो सब वो नबी सिखा गए हमें। और अल्लाह ताला ने हमारे जो आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे, उन्होंने जो फेयरवेल हज पे खुतबा दिया था उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे हज करना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उन्होंने बताया था कि आपको जो भी सीखना है वो मुझसे सीखो, यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो हज के बारे में। वो उन्होंने अपने लास्ट खुतबे में बताया था क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किस तरह से हज आपको अदा करना है, किस तरह से उम्रा आपको अदा करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले जो अरब्स के लोग जो हज करते थे उन्होंने उसमें कुछ पॉलीथेस्टिक रूल्स एंड रिचुअल्स रखे थे जिनको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया, और एक नया जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको बताया था वो अपने लास्ट खुतबे में बता दिया। अब हम देखेंगे हज कैसे अदा किया जाता है। इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। एक होता है मौकात, दूसरा आता है इसमें एहराम, तीसरा आता है इसमें उम्रा, और चौथा आता है इसमें डेज़ ऑफ हज। मौकात जो है ये कुछ स्टेशंस होते हैं हज के लिए, जहाँ से सबसे पहले जो हाजी आते हैं पहले वहीं पर जाते हैं, अपना एहराम बांधते हैं, वहीं पर जाते हैं, फिर उससे आगे हज की बाकी रिचुअल्स अदा की जाती हैं। ये कुछ जगह हैं जहाँ पर लोगों को जाना होता है, जैसे कि दुल हलीफ़ा उन लोगों के लिए है जो मदीने में रहते हो या फिर उसके नॉर्थ में जो पड़ता है, उन लोगों के लिए ये स्टेशन रखा गया है। और फिर दूसरा स्टेशन है अल जफ़ा। अल जफ़ा उन लोगों के लिए है जो कि टर्की या फिर उसकी बल्कन कंट्रीज़ जिसमें आता है सीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, या फिर इसके जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते हो उन लोगों के लिए ये वाला मीकात रखा गया है। अब इसमें तीसरा मीकात आता है या लमलम। ये मीकात उन लोगों के लिए रखा गया है जो यमन की साइड आते हो या फिर उसके साउथ वर्ड्स में जो आते हैं। इसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, या फिर चाइना, यानी कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ इसमें आते हैं। ये था मौकात, यानी कि स्टेशंस, मीकात अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ में रहने वाले, अलग अलग दुनिया के खत्ों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे पहले उनको कहाँ जाना है। अब इसमें आता है दूसरा चीज़, दैट्स एहराम। एहराम होता है 2 शीट्स, वाइट शीट्स, जैसे कि आपने देखा होगा हाजी पहनते हैं। ये सिले हुए नहीं होते हैं, या ऐसी 2 प्लेन शीट्स होते हैं। एक आदमी नीचे पहनता है जैसे धोती पहनी जाती है, उसी तरह नहीं लेकिन उसी की जैसे होता है। ये प्लेन शीट, इसको नीचे पहना जाता है। एक और दूसरा प्लेन शीट होता है, इसको ऊपर पहना जाता है जैसे कि आपने देखा होता है। और औरतों के लिए जो है उनके लिए जो उनके नॉर्मल कपड़े होते हैं वही उनके एहराम होता है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना एहराम बांधा था वो मीकात पे बांधा था। एहराम बांधने से पहले ज़रूरी होता है कि एक आदमी वो नहाए, पाक होए अच्छी तरह से, फिर उसको एहराम बांधना चाहिए। एहराम बांधने से पहले क्या क्या करना होता है, एक तो अपने नेल्स कट करने होते हैं,
اپنے پرائیویٹ ہیئرس جو ہوتے ہیں ان کو کٹ کرنا ہوتا ہے، یا پھر پرفیوم لگانا ہوتا ہے، بات کرنا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اینڈ دین پھر احرام باندھا جاتا ہے، پھر آپ ریڈی ہو جاتے ہو حج کے لیے. اور پھر یہ آپ کو نیت کرنی ہے عربی میں بھی اگر آپ کرو گے، یا پھر جو لینگویج آپ کو آتی ہو اس میں یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں اب حج یا پھر عمرہ جس کے لیے آپ جا رہے ہو اس کے لیے میں تیار ہوں، میں اب حج کے لیے تیار ہوں، یا پھر میں اب عمرہ کے لیے ریڈی ہوں. اور پھر آپ کو دعا پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ دعا پڑھنی ہے، اینڈ دین آپ حج کے لیے مطلب آگے بڑھ سکتے ہو نیکسٹ اسٹیپ کے لیے. اب ہم پڑھیں گے عمرہ. واٹ از عمرہ؟ عمرہ کیا چیز ہے؟ اس کے بعد جو اگر آپ حج کے لیے پڑھیں گے، اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہو پھر آپ کے حج کے ریچولز کرنے ہیں. اگر آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہو تو پھر آپ کو عمرہ کے ریچولز ادا کرنے ہیں. عمرہ کے ریچولز کیا ہیں وہ ہم اب پڑھیں گے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے حج کے ریچولز، اینڈ دین اینڈ ایٹ ڈیز آف حج، پھر ہم اس کے امپورٹنس پڑھیں گے. سب سے پہلے جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں گے، آپ کو اپنا دائیں پیر اندر ڈالنا ہے اور پھر پڑھنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم مفتح لی ابواب برحمتک. اور پھر آپ کو اندر جانا ہے. اور جب آپ آگے چلتے جا رہے ہو، آپ کو آپ کی جو تلبیہ ہو، یہ جو ابھی میں نے آپ کو تسبیح بتائی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ دعا پڑھنی ہے. جب آپ مسجد الحرام میں اندر جائیں گے، آپ کی یہ جو تلبیہ ہے یہ رکنی نہیں چاہیے. اور اس کے بعد یہ آپ کو پڑھنا ہے کنٹینیوسلی. آپ کا جو رائٹ شولڈر ہے، یہ والا دایاں جو شولڈر ہے یہ بیئر ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ ننگا ہونا چاہیے. اور جو یہ والا بایاں جو شولڈر ہے یہ کورڈ ہونا چاہیے احرام سے. جیسے کہ آپ نے حاجیوں کو دیکھا ہوگا، ان کا جو رائٹ شولڈر ہوتا ہے وہ بیئر ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، اور لیفٹ شولڈر باندھا ہوا ہوتا ہے. جب ایک حاجی اس کی جب پہلی نظر پڑتی ہے نا کعبہ شریف کی طرف، اس کو لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. وہ جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اینڈ دین آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ کعبہ شریف کے نزدیک پہنچ جاؤ گے، پھر اس کے بعد ایک حاجی اس بلیک سٹون کو کس کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو کس کرتا ہے، بلیک سٹون کو چومتا ہے وہ. اس کے بعد وہ کعبے کا طواف کرنا شروع کرتا ہے. اگر وہ مطلب وہاں پہ بھیڑ زیادہ ہے، آپ اس بلیک سٹون کو کس نہیں کر پائے، تو آپ کو کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے اس کو ٹچ کرنا ہے، اینڈ دین اپنے ہاتھ کو چومنا ہے. اگر یہ بھی نہیں کر پائے تو آپ کو اپنا جو ہاتھ ہے اس کی طرف پوائنٹ کرنا ہے، یعنی کہ اس کی طرف دکھانا ہے. لیکن اس بار آپ کو کس نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنے ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، یہ پرمیسیبل نہیں ہے. یہ تھا جب آپ مسجد الحرام میں اندر جائیں گے. اس کے بعد آپ کا طواف شروع ہوتا ہے، وہ بلیک سٹون سے اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے. اینٹی کلاک وائز جب آپ نے ایک راؤنڈ کمپلیٹ کیا، ہو گیا ایک چکر، ایسے آپ کو 7 بار کرنا ہے، آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا. اور طواف کرتے کرتے آپ کو دعا بھی پڑھنی ہے. جیسے کہ ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب یوم القیامہ. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہو وائل ڈوئنگ طواف، یہ ضروری ہے. ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے، سو میں اس کو جلدی کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے اس میں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو طواف کے بعد. اگر بھیڑ زیادہ ہے تو مسجد میں آپ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہو آپ یہ 2 رکعت نماز. نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے زمزم کا پانی پینا، جو کہ کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. دل کی نیت سے آپ پی سکتے ہو کھڑے ہو کر، تھوڑا سا آپ سر پہ بھی وہ ڈال سکتے ہو. اس کے بعد جب آپ زمزم کا پانی پئیں گے، اس کے بعد آپ کو واپس جانا ہے. اگر آپ کو پاسبل ہے تو بلیک سٹون کو آپ کو چومنا ہے. اگر وہ پاسبل نہیں ہوا تو پھر اس پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھ کو چومنا ہے. اگر وہ بھی پاسبل نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کو وہاں پہ پوائنٹ کرنا، دکھانا، لیکن اس بار ہاتھ کو چومنا منع ہے. اس بار آپ کو ہاتھ کو نہیں چومنا ہے. اینڈ دین اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے سعی مطلب صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر کرنا. یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان میں آپ کو 7 چکر کرنے ہوتے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے سٹارٹ کرنا ہے صفا سے، آپ جائیں گے مروہ تک، 1 راؤنڈ ہو گیا. پھر مروہ سے واپس صفا تک، دوسرا راؤنڈ ہو گیا. ایسے آپ کو 7 چکر کرنے ہیں. آپ کا سعی بھی کمپلیٹ ہو گیا. چکر کرنے کے دوران جو آپ یہ 7 راؤنڈ کرنے، اس میں ایک دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے. چونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے، میں اس کو لاسٹ میں ان دعاز کو فوٹوز کی شیپ میں آپ کو دکھا دوں گا، آپ ان کو خود سے دیکھ لینا. اس میں ایک چیز ہوتا ہے وائل ڈوئنگ دس، مطلب آپ جب چکر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں گرین لائٹ چل رہی ہوتی ہے. اس میں بیچ میں گرین لائٹ چلتی ہے. تب جو میل حاجی ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا جلدی چلنا ہوتا ہے، اور جو عورتیں ہوتے ہیں ان کو آرام سے چلنا ہوتا ہے.
اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے دیٹ از اپنے جو ہیئر ہوتے ہیں ان کو کٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر چاہے تو آپ بلیڈ مار سکتے ہو، پورا شیو کر سکتے ہو اپنے سر کے بال نہیں تو آپ 1 انچ تک کم کر سکتے ہو اپنے بال. عورتوں کے لیے بھی سیم ہے، 1 انچ تک کم. ان کو بلیڈ نہیں مارنا ہے، ان کو 1 انچ تک یا پھر تھوڑا سا کٹ کرنا ہے. مردوں کے لیے ضروری ہے اگر وہ بلیڈ کا نہ کریں تو پھر ان کو 1 انچ وہ کٹ کر سکتے ہیں اپنے ہیئر، یا پھر اپنے نیلز بھی اٹھانے ہیں ان کو. اور یہ ہو گیا آپ کا عمرہ کمپلیٹ. اینڈ دین اگر ہم حج کی بات کریں گے، حج میں سمپل سٹیپس ہیں، میں جلدی جلدی بتاؤں گا، آپ کو ایزیلی سمجھ بھی آ جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حج جو ہے وہ 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک کیا جاتا ہے. اس میں ٹوٹل 5 ڈیز ہوتے ہیں. ان 5 دنوں میں آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. سب سے پہلا دن یعنی کہ 8 ذی الحج، اس میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، ایک حاجی احرام باندھتا ہے. تو عورت ہے تو ان کے لیے سیم کپڑے جو ان کو ہے، حجاب وہ پہنیں گے یا پھر جو بھی ہے ان کے، جس سے ان کی پوری باڈی کور ہو جائے گی. اور پھر اس کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں حج کے لیے تیار ہوں یا میں حج کرنے جا رہا ہوں. اس کو پھر تلبیہ شروع کرنی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ دعا پڑھنی ہے. اینڈ دین مینا کی طرف جانا ہے. مینا ایک جگہ ہے، اس کی طرف جانا ہے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے. یہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ اس کو قصر نماز پڑھنی ہے. قصر نماز مطلب جو آپ کا فرض نماز ہے اس کا آدھا کر کے، جیسے کہ ظہر کی 2 رکعت پڑھنا ہے آپ کو، اور پھر عصر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنی ہے، پھر آتا ہے عشاء کی 2 رکعت پڑھنی ہے، اور ساتھ میں اس کو وتر بھی پڑھنا ہے. یعنی کہ قصر نماز آپ کو ادا کرنی ہے. اور پھر آپ کی جو رات ہے وہ مینا میں ہی آپ کو گزارنی ہے. نیکسٹ ڈے رات جب آپ نے مینا میں گزاری، آپ کا جو نیکسٹ ڈے یعنی کہ ڈے سیکنڈ، جس کو دوسری زبان میں ہم 9th ڈے کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ کو فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ساتھ میں سنت بھی پڑھنا ہے مینا میں ہی. اور پھر اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے، ان کو سن رائز کے بعد ہی عرفات چھوڑنا ہے. وائل پرفارمنگ تلبیہ ان کو ساتھ میں اپنی زبان پر کنٹینیو ہونا چاہیے. لیکن عرفات میں اس کو ایک چیز کرنا ہے، اس کو عرفات میں کمبائن کر کے 2 نمازیں پڑھتے ہیں. ایک تو عصر ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے مغرب. عصر اور مغرب اس کو قصر نماز پڑھنی ہے. 4 رکعتیں پوری آتی ہیں، ظہر کے 2 رکعتیں اور عصر کے 2 رکعتیں کمبائن کر کے اس کو عرفات میں ہی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ کو عرفات کے ایک چھوٹے سے ماؤنٹین کے نیئر بیٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ کو گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے. اس کے بعد آپ کو قرآن کچھ انووکیشنز آپ کو ہائیلی سجسٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ. پراپھٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہائیلی ریکمنڈ کیا ہے. یہ کام آپ کو تب کرنا ہے جب آپ مینا سے واپس عرفات جا رہے ہو. اس کے بیچ میں آپ کو یہ کام کرنا ہے. سنن ابی داؤد کا حدیث نمبر 1949 ہے یہ. اگر آپ کو عرفات مس ہو گیا تو آپ کا پورا حج مس ہو گیا. دیٹس حج مطلب عرفات. اگر آپ نے عرفات اچھے سے کیا تو آپ کا حج بھی ٹھیک طریقے سے ہو گیا. عرفات آپ کو غلطی سے بھی مس نہیں کرنا ہے. عرفات کا جو یہ پورا ریچول ہے یہ آپ کو مس نہیں کرنا ہے. اٹ از بیٹر ٹو ویٹ فرام نون ٹو سن سیٹ. عرفات میں آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے فرام نون ٹو سن سیٹ. جو لوگ سن سیٹ کے بعد یا پھر مارننگ پریئر سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے، ان کے لیے تھوڑا سا وقت بھی ٹھیک رہے گا وہاں پہ بتانا عرفات میں. اس کے بعد آپ عرفات چھوڑنا ہے. اینڈ دین مدلفیہ کی طرف آپ کو جانا ہے. وائل ریسائٹنگ تلبیہ آپ کو کنٹینیو ریسائٹ کرنا ہے. جب آپ مدلفیہ پہنچو گے آپ کو 2 نمازیں پھر سے کمبائن کر کے پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء کی آپ کو 2 نمازیں کمبائن کر کے پڑھنی ہے، لیکن قصر نماز وہاں پر بھی. مغرب کی 3 اور عشاء کی 2، ایک اذان کے ساتھ اور 2 تکبیروں کے ساتھ آپ کو یہ دونوں نمازیں کمپلیٹ کرنی ہے. اور پھر اگر آپ چاہو تو آپ مدلفیہ میں اپنی رات بسر کر سکتے ہو، وہیں پہ نائٹ اسپینڈ کر سکتے ہو. اور اس رات میں جو کہا گیا ہے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تہجد کی نماز ہے وہ ادا نہیں کی جب وہ مدلفیہ میں رات اسپینڈ کر رہے تھے. اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں فجر کی 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہو، اور اس سے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہو، اور اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے آپ کے جو دعا کرنے ہیں وہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہو. فجر کی سن رائز تک آپ کو یہ کرنا ہے. انٹل سن رائز آپ کو دعائیں مانگنی ہے، یا پھر آپ کو فارگونیس یا پھر گناہوں کی مغفرت یا پھر اپنے اچھائی کے لیے دعا کرنی ہے. جتنی بھی دعائیں آپ کو آتی ہوں وہ وہاں پر کر سکتے ہو. ٹل سن رائز تک آپ کو یہ کرنا ہے. لیکن سن رائز سے پہلے آپ کو ایک ضروری کام کرنا ہے، دیٹ از پیبلز جمع کرنے ہیں. کنکر آپ کو چھوٹے چھوٹے جمع کرنے ہیں. سن رائز سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے. اینڈ دین مینا کی طرف واپس جانا ہے. مدلفیہ میں نائٹ اسپینڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ وومنس بھی ہوتی ہیں یا پھر کچھ ویک لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، اس لیے یہ ضروری ہے. پھر وہ مینا واپس جا سکتے ہیں مڈ نائٹ تک، رات گزاریں یا پھر مڈ نائٹ کے بعد وہ واپس جا سکتے ہیں مینا کی طرف. پھر آتا ہے اس میں تیسرا دن جو کہ ذی الحج کا 10واں دن ہے. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، جلدی سے سن رائز سے پہلے ہی جب سورج کی کرنیں
ابھی تیز نہ ہوئی ہو, سن رائز نہ ہوا ہو اچھی طرح سے, آپ کو مینا کی طرف جانا ہے, اپنے ساتھ کنکر لینے ہیں تلبیہ کے ساتھ, لیکن آپ کو تلبیہ کنٹینیو کرنا ہے وائل گوئنگ مینا کی طرف. جب آپ جاؤ گے تلبیہ آپ کو زبان پر ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. جمارۃ العقبہ پہ آپ کو 7 کنکر مارنے ہیں. ہر ایک کنکر جب آپ مارو گے آپ کو اللہ اکبر پڑھنا ہے, یعنی کہ اللہ از گریٹ, ہر بار آپ کو یہ پڑھنا ہے, اللہ اکبر کر کے ہر ایک کنکر آپ کو مارنا ہے. اس کے بعد جو حاجی کیا کام کرتے ہیں, اپنا سیکریفائس دیتے ہیں, یعنی کہ اپنا جو ان کو قربانی ہو وہ اس کو ادا کرتے ہیں. اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ سننا ہے. یہ بیٹر ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کو اپنی جو قربانی ہے وہ ادا کریں گے. نہیں تو اگر کچھ پرابلم ہوئی ہو تو پھر آپ 11 یا پھر 12 ذی الحجہ کو بھی یہ قربانی دے سکتے ہو. اس کے بعد جب قربانی کمپلیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ایک حاجی کو شیو کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ اپنے جو سر کے بال ہیں ان کو منڈوانا پڑتا ہے. عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک فنگر تک اپنے جو بال ہیں وہ چھوٹے کرے, اور مرد کے لیے ضروری ہے وہ یا تو شیو کرے, نہیں تو وہ 1 انچ تک منیمم اپنا جو ہیئر ہے وہ کٹ کرے. پیبلز کے بعد یا پھر جو سیکریفائس کے بعد آپ احرام ہٹا سکتے ہو. احرام ہٹانے کے بعد آپ باقی وہ سب کام کر سکتے ہو جو آپ کو فاربڈ کیا گیا تھا, منع کیا گیا تھا جوئنگ احرام. جب آپ نے باندھا تھا, جو آپ کو کام منع کیا گیا تھا آپ وہ کام آپ کر سکتے ہو آفٹر ریموونگ احرام. اس کے بعد حاجی جاتے ہیں مکہ واپس, اور پھر طواف فدا کرتے ہیں, سیم ایز وہ طواف جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ویسے ہی طواف فدا کرنا ہے. اور یہ ایک ضروری پلر ہے حج کا, اس کے بنا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد جب طواف کمپلیٹ ہو, اس کے بعد ایک حاجی کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے مقام ابراہیم پر, یا پھر وہاں پہ جگہ نہ ہو تو پھر مسجد الحرام میں کہیں پر بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہو. طواف فدا کے بعد آپ کو آب زمزم پینا ہے. ناؤ اٹس ڈے 4, 5 اینڈ 6, یعنی کہ ذی الحجہ کا 11, 12 اور 13 ڈے. اس میں آپ کو مینا کی طرف واپس جانا ہے اور وہاں پر 3 دنوں تک رہنا ہے. اور پھر آپ کو ایوری نون یا پھر مڈ نائٹ کو آپ کو 7 پیبلز مارنے ہیں 3 جمرات پہ. تینوں میں سے ہر ایک پہ آپ کو 7 بار کنکر مارنے ہیں. جو حاجی ہے وہ مینا میں 2 راتیں بھی گزار سکتے ہیں, جیسے کہ قرآن نے مینشن کیا ہے چیپٹر 2 ورس نمبر 203 میں, آپ وہاں پہ 2 راتیں بھی گزار سکتے ہو مینا میں. اس کے بعد فائنلی ایک حاجی کو فیئر ویل طواف, جس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں, یہ کرنا ہوتا ہے گھر جانے سے پہلے, یعنی کہ کعبہ شریف کو الوداع کہنے کے طور پر آپ کو یہ طواف کرنا ہوتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 858 میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مکہ کو آپ تب تک لیو نہ کرو جب تک نہ آپ طواف وداع کمپلیٹ کرو, یعنی کہ طواف وداع کرنے کے بعد آپ مکہ لیو کر سکتے ہو. یہ تھا حج, اور یہاں تک ہو گیا حج کمپلیٹ. یہ تھا پورا جو سٹیپس ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے, یہ پورے سٹیپس تھے حج کے. اس سے پہلے میں نے آپ کو عمرہ بھی بتایا, عمرہ کیسے کیا جاتا ہے اور حج کیسے کیا جاتا ہے. ناؤ موونگ آن آور نیکسٹ ٹاپک, دیٹ از امپورٹینس آف حج. یہ سب سے پہلے پاورٹی ختم کرتی ہے. ایک انسان کے بدن سے, ایک انسان کے جسم سے گناہ ایسے ہی صاف کرتے ہیں جیسے کہ گولڈ یا پھر سلور کو جب وہ فرنینس ریموو کرتا ہے اس کے امپیورٹیز. اسی طرح یہ جو حج ہے یہ ایک حاجی کے دل سے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ جو حج مبرور, یعنی کہ جس حج میں کوئی امپیورٹی نہ ہو, جو حج پورے پاک صاف و شفاف کی طریقے سے کیا گیا ہو, اس کا جو ریوارڈ ہے دیٹس پیراڈائز, یعنی کہ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا. یہ صحیح البخاری کا حدیث شریف ہے. یہ جو حج مسلمان کرتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے یکساں ہیں, سارے برابر ہیں. کوئی گورا کالے سے اچھا نہیں ہے, یا پھر کوئی کالا گورے سے اچھا نہیں ہے, یا پھر کوئی امیر غریب سے اچھا نہیں ہے, یا پھر غریب امیر سے اچھا نہیں ہے. سب ٹھیک ہے, سب برابر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. صرف وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہے, زیادہ اس کے آگے زیادہ رتبہ قائم کرنے والا ہے, جس کے اعمال اتنے اچھے ہونے چاہیے. پھر وہ میٹر نہیں کرتا ہے وہ کس جاتی کا ہے, وہ کالا ہے, گورا ہے, کیسا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے. بس اس کے جو اعمال ہیں وہ بس اعلیٰ ہونے چاہیے, اس کا رتبہ اعلیٰ خود بخود ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, اس سے پاورٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہو کہ ہر سال کتنے لاکھوں حاجی جو ہے ہر ملک سے آ جاتے ہیں, دنیا بھر کے مسلمان آ جاتے ہیں حج کرنے. اس سے ایک آٹو رکشہ والے کو بھی روزگار ملتا ہے, اس سے ایک دکاندار کو بھی روزگار ملتا ہے. بہت سارے جو جہاں پر بھی حاجی کو مطلب حج کا کچھ سامان خریدنا, یا پھر دوران حج ان کو جو گاڑیاں یا پھر جو وہیکلز یوز ہوتے ہیں ان میں ہر کسی کا روزگار ملتا ہے. اور جو سیکریفائز کیا جاتا ہے جانور, وہ کروڑوں میں ان کا بھی روزگار چلتا ہے, وہ بھی فائنانشلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں. جو بھی وابستہ ہے, پوری دنیا ویسے بھی وابستہ ہوتی ہے اس حج کے معاملے سے. سو اٹ واز اباؤٹ امپورٹینس آف حج. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہو. یہ تھا ہمارا پہلا یونٹ, اس کے ہم نے سارے ٹاپکس کور کیے.
ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا کیونکہ تھوڑا ٹاپک ہی لمبا تھا. اگر آپ کو یہ سب اچھے سے سمجھ میں آیا تو بھائی کے لیے کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا. اللہ حافظ.